بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، وہ بغیر استاد کے سیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر رحمان کی خبر لینی ہے تو کسی باخبر سے جا کے پوچھو۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں نازل فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا بنانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی قرآن پاک کو پڑھ کر خود سے سمجھیں گے، اور جب وہ خود سے سمجھیں گے تو وہ اس سے خود کی تفسیریں کرنا شروع کر دیں گے۔ اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ بہت سے لوگ اس قرآن پاک سے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ صحیح رستہ پا لیں گے۔ تو آج وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ جی خود پڑھ لیں، خود ہی تحقیق کر لیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، حدیث پاک کو جو ہے وہ پڑھیں، لیکن پڑھنے کے بعد اپنے ذہن سے شریعت جو ہے وہ ثابت نہ کریں، اپنے ذہن سے شریعت کو نہ چلائیں، کیونکہ قرآن و حدیث جو ہے وہ شریعت ہے۔ وہ آپ کی اور میری سوچ جو ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہے، اور نہ وہ شریعت ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ چلائی جائے گی اور نافذ کی جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ کسی استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، ہم ان کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر استاد کے ہم ان کتابوں کو بھی سمجھ نہیں سکتے جو ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کسی دوسرے انسان سے سمجھنا پڑتی ہے جو اس سبجیکٹ کا ماسٹر ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے۔ تو عقل کو ہاتھ لگائیں کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے خود نازل کی، انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے لیے انسان کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب کو سمجھنے کے لیے بندہ کہے میں خود سے سمجھ جاؤں گا، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ کے میں خود سے دین سمجھ جاؤں گا، تو یہ سمجھے گا نہیں، یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان، ان کی سوچیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کی سوچنے کا معیار الگ ہے۔ تو ہر انسان جس چیز کو پڑھے گا وہ اپنے ذہن کے مطابق اس کو سمجھے گا، اور ہر انسان کا ذہن ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جب ہر انسان قرآن و حدیث خود سے پڑھ کے خود سے ہی سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ دین کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب قرآن و حدیث ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے جب یہ قرآن و حدیث سیکھا تو انہوں نے کیسے سمجھا، اور صحابہ کی شاگردی کی تابعین نے، تو تابعین نے جب قرآن و حدیث صحابہ کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی تقلید کی، ان سے سیکھا، تو انہوں نے کیسے سمجھا؟ آیا کہ قرآن و حدیث تو مکمل ہو چکا، لیکن اس کے باوجود تابعین نے صحابہ کی صحبت کی، اور پھر تبع تابعین نے تابعین کی صحبت کی، اور ہر دور میں ہر ولی اللہ نے کسی دوسرے ولی اللہ کی صحبت کی، اور اس سے یہ فیض پایا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین جو ہے یہ خود سے نہیں سیکھا جائے گا، خود سے نہیں سمجھا جائے گا، یہ کسی سمجھے ہوئے سے جا کے سمجھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں واضح حکم دے دیا کہ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو جاؤ ان کے پاس جو مجھے جانتے ہیں۔ اور بے شمار آیات ہیں قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، کہ داخل ہو جاؤ میرے سچے لوگوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت کے اندر۔ پھر ایک اور مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، میرا تقوی خوف اختیار کرو۔ اب ایمان لے آیا انسان اللہ پہ، رسول پہ، آخرت پہ، تمام صحائف پہ، آسمانی کتب کے اوپر، تمام رسولوں پر، اور اس کے بعد پھر تقوی بھی اختیار کر لیا، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اب میرے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب تم میرے سچے لوگوں کے ساتھ ہوگے تو تمہارا ایمان بھی بچا رہے گا اور تقوی بھی بچا رہے گا۔ تو یہ کہنے کا مقصد صرف یہ سمجھانے کا مقصد کہ مثال دے کے بات اس لیے سمجھائی کیونکہ مثال سے بات انسان کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو دین کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، ضرور سمجھیں، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں بھی جا کے بیٹھیں تاکہ اپنی عقل سے شریعت نافذ نہ کریں، اپنی عقل سے شریعت کو نہ سمجھیں، بلکہ نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں، صحابہ نے کیسے سمجھا، اہل بیت نے کیسے سمجھا، تابعین نے کیسے سمجھا، تو ان کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔